السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی آئیڈیالوجی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, انارکزم میں ہم اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف انارکزم پڑھیں گے, پرنسپلز آف انارکزم اینڈ روڈس ٹو انارکزم پڑھیں گے, اور ایٹ لاسٹ ہم پڑھیں گے جو انارکزم ہے اس کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے یا 21st سینچری میں انارکزم کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کی ریلیونس کو دیکھیں گے. سو وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک. فرسٹ وی ہیو دی اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ. انارکی ورڈ گریک ورڈ انارکیا سے ڈیرائیو ہوا ہے. گریک لینگویج میں این کا مطلب ہوتا ہے نو اور آرکی کا مطلب ہوتا ہے رول. تو لٹرلی انارکی ورڈ کا مطلب ہے نو رول اور وداؤٹ رول. انارکزم ورڈ فرسٹ ٹائم ڈیورنگ دا فرینچ ریولوشن یوز ہوا اور اس کو ایک نیگیٹو سینس میں لیا جانے لگا. نیگیٹو سینس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ پروٹیسٹرز تھے جو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کے خلاف جنہوں نے ریوولٹ کیا اور ایگزسٹنگ جو آرڈر تھا یا سسٹم تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور ریوولٹ کے رزلٹ میں جو کیوس اور انسٹیبلٹی کریٹ ہو گئی تھی, تو ان حالات کو انارکزم کا ورڈ دیا جانے لگا, اور اس طرح سے ان پروٹیسٹرز کو یا جو لوگ ریوولٹ کرنا چاہتے تھے ان کو ڈسکریڈٹ کیا جانے لگا, اور انارکزم ورڈ جو ہے ایک نیگیٹو وے میں اس کو پرسیو کیا جانے لگا. یوزولی جو انگلش ورڈ انارکی ہے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہوتے ہیں. ہم اس کو کیوس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, یا جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے, ڈس آرڈر ہوتا ہے, لا لیسنس کی سچویشن ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی سینٹرل اتھارٹی موجود نہ ہو, تو ایسے حالات کو ہم انارکی یا انارکزم کہتے ہیں. اور جو انارکسٹ ہوتے ہیں یوزولی ان کو وائلنٹ ٹیررسٹس کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جو انارکسٹ ہے یا جو آئیڈیالوجی آف انارکزم ہے دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ وٹ وی تھنک آف انارکزم. یعنی جس طرح ہم اس کو ایک نیگیٹو وے میں پرسیو کرتے ہیں یا اس کو ہم نیگیٹو چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, تو جو انارکسٹ ہے یا جو آئیڈیالوجی آف انارکزم ہے یہ اس سے ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ ویو رکھتی ہے اور ایک آپٹیمسٹک ویو رکھتی ہے. وہ اس آئیڈیا کو یا جو نیگیٹو ایسوسیشن ہے اس چیز سے دے ہیو اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ویو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انارکزم کا مطلب کیوس نہیں ہے, انسٹیبلٹی نہیں ہے, لا لیسنس نہیں ہے, بلکہ انارکزم جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور ہم ایک پازیٹیو چینج لے کر آنا چاہتے ہیں, اور پازیٹیو آئیڈیاز جو ہے وی ہیو سم پازیٹیو آئیڈیاز, اور ایک اس طرح کی سوسائٹیز جو جسٹ سوسائٹیز ہو, کوآپریٹو سوسائٹیز ہو, تو ایسی سوسائٹیز کو, ایسے اسٹیٹ کو ہم جو ہے انارکزم کہتے ہیں. انارکزم ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اور ایک موومنٹ ہے جس کا مقصد ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ ہے, یا اس کی لاز ہے, اتھارٹی ہے, یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیچرل اور اسپونٹینیس سوشل آرڈر کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کی سوسائٹیز جہاں پر اسٹیٹ نہ ہو, گورنمنٹ نہ ہو, یا کسی بھی قسم کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں اسٹیٹ کے رولز ریگولیشنس ہیں, وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیچرل آرڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اسٹیٹ کو, اس کی اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے, اس کے لاز ہے, رولز ریگولیشنس ہے, یا کسی بھی قسم کی اتھارٹی ہے, اس کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں بیکاز یہ مانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے تو یہ ایک ایول ہے. ایول کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے فریڈم کو ریسٹرکٹ کرتا ہے تھرو اٹس رولز ریگولیشن, تھرو اٹس اتھارٹی. یہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ڈومینیشن کا, اور یہ ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے ان دا مورل ڈیولپمنٹ آف دا پیپل اینڈ ان دا ہیپینیس آف دا پیپل. تو اس لیے یہ اسٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کی اتھارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ہمارے پاس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب اسٹیٹ ایسا کوئی فنکشن پرفارم ہی نہیں کرتا جو کہ نیسیسری ہے, تو اس لیے یہ اسٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اسٹیٹ کو ایک ان نیسیسری ایول کنسیڈر کرتے ہیں. لبرلس بھی اسٹیٹ کو ایک ایول کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک نیسیسری ایول ہے. یہ ایول ہے آپ کے فریڈم کو, آپ کی ڈیولپمنٹ کو یہ ریسٹرکٹ کرتا ہے, لیکن اس کا ہونا ضروری ہے. جبکہ انارکسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایول بھی ہے لیکن یہ ان نیسیسری بھی ہے, اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی کسی بھی فارم کو, چاہے ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, اتھارٹیرینزم ہے, مونارکی ہے, کسی بھی قسم کی اسٹیٹ ہو, کوئی بھی فارم ہو, گورنمنٹ ہو, اس کے انسٹیٹیوشنس ہو, لاز ہو, رولز ریگولیشنز ہے, تو یہ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں بیکاز یہ اس کو ایک ایول کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی یہ ایکسٹریم لبرٹی میں بلیو رکھتے ہیں, اسٹیٹ کو ایک انسٹرومنٹ آف ریپریشن یا ڈومینیشن کنسیڈر کرتے ہیں, اور اسٹیٹ کی اتھارٹی کو کوارسیو مانتے ہیں, تو اس لیے یہ اسٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو دی ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف انارکزم. جیسے میں نے آپ سے پہلے سلائڈ میں انارکزم ورڈ کے اوریجن کے بارے میں کہا, اور میں نے یہ کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم ڈیورنگ دا فرینچ ریولیوشن یوز ہوا تھا, لیکن اس وقت یہ ایک نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا تھا, اور اس کو جو کیوس ہے, انسٹیبلٹی ہے, لا لیسنس ہے, ایبسینس آف لا اینڈ آرڈر ہے, اس طرح کی چیزوں کو انارکی کہا جاتا تھا.
تو یہ نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا تھا. اب فرسٹ ٹائم اس ورڈ کو پازیٹیو سینس میں یا جو انارکسٹ آئیڈیاز ہے اس کو فرسٹ ٹائم اس کا ڈیفینس کیا پیری جوزف پراڈون نے. یہ ایک امپورٹنٹ انارکسٹ تھنکر تھے. ان کا ایک ورک ہے واٹ از پراپرٹی 1840 میں آیا تھا. اس میں انہوں نے اپنے آپ کو انارکسٹ کہا اور کلیئرلی ایک آرگنائزڈ وے میں جو انارکسٹ آئیڈیاز تھے تو اس کو پریزنٹ کیا اور ایک پازیٹیو وے میں ایک پازیٹیو سینس میں اس ورڈ کو یوز کیا. یہاں پر میں نے کہا کہ انہوں نے پازیٹیو سینس میں اس کو یوز کیا. مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ایک نیگیٹو وے میں کنسیڈر کیا جاتا تھا, ایک نیگیٹو سینس میں یوز کیا جاتا تھا, لیکن فرسٹ ٹائم جو پازیٹیو سینس میں اس کا استعمال ہوا یا جو انارکسٹ پرنسپلس تھے آئیڈیاز تھے فرسٹ ٹائم پازیٹیو وے میں اس کو پریزنٹ کیا گیا بائی پیری جوزف پراڈون. اس کے بعد یہ جو انارکسٹ آئیڈیاز ہے ان کا اوریجن اور ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے یہ آئیڈیاز ڈیولپ ہوئے ہیں تو ان آئیڈیاز کو اوکیجنلی لنک کیا جاتا ہے ود دا ٹاؤزم, بدھزم, اسٹوئسزم, اسٹوئکس ہے یا سینکس ہے. یہ دیز آر ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس یا ڈیگرز فرام انگلش سول وار ہے. یہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس ہے. تو انارکسٹ آئیڈیاز کو سم ٹائمز لنک کیا جاتا ہے ود دیز ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ مینس ٹو سے کہ یعنی جو آئیڈیاز ہیں انارکسٹ آئیڈیاز ہے یہ ان ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ سے ڈیولپ ہوئے ہیں. بٹ یہ جو انارکسٹ آئیڈیاز ہے یا جو ماڈرن انارکسٹ تھاٹس ہے اس کے بارے میں جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی دیٹ واز بائی ولیم گوڈون. ولیم گوڈون کا ایک ورک ہے انکوائری کنسرننگ پولیٹیکل جسٹس 1793 میں یہ ان کا ایک ورک آیا تھا اور اس میں انہوں نے جو فرسٹ ٹائم جو ماڈرن انارکسٹ تھاٹ سے آئیڈیاز ہے ان کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے. آلدو انہوں نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ایک انارکسٹ ہوں, لیکن یہ جو ماڈرن انارکسٹ تھاٹس ہے تو فرسٹ ٹائم یہ ایکسپریس کیے تھے ولیم گوڈون نے اپنے اس ورک میں. اور اس طرح سے ولیم گوڈون کو ہی از کنسیڈر ایز دا فادر آف دی ماڈرن انارکسٹ تھاٹس. پھر اس کے بعد ہے کہ جو انارکسٹ آئیڈیاز ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوئے ود دا پیسج آف ٹائم. تو 19th سینچری میں انارکزم جو تھے وہ انہوں نے کولیبریشن کی ود دا سوشلسٹ مارکسسٹ موومنٹس. سوشلسٹ مارکسسٹ جو موومنٹس تھے یا جو سوشلزم تھا ارلی سوشلزم تھا جس کو ہم ریولیوشنری سوشلزم بھی کہتے ہیں. اس کو میں نے ٹائپس آف سوشلزم میں کور کیا ہے. اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. تو 19th سینچری میں انارکسٹ جو تھے وہ اس سوشلسٹ مارکسسٹ یا جو ارلی ریولیوشنری سوشلزم تھا جو کہ ایگزسٹنگ جو سسٹم تھا کیپٹلسٹ سسٹم تھا اس کو تھرو ریولیوشن اور وائلنٹ مینس ختم کرنا چاہتے تھے. تو انارکسٹ اس موومنٹ کا حصہ بنے اور ان کے ساتھ کولیبریشن کی. جو پی جے پراڈون ہیں ان کے جو فالوورس تھے انہوں نے مارکسسٹ کے ساتھ کولیبریشن کیا اور یہ ایک انٹرنیشنل ورکنگ مینس ایسوسیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ جو مزدور طبقہ ہے جو لیبرز ہے یا پیزنٹس ہے تو ان کا ایک ایسوسیشن کریٹ کرنا چاہتے تھے جو کہ ان کے لیے ان کے رائٹس کے لیے کام کرے, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے اور جو کہ ایگزسٹنگ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے جو کہ ایکسپلائٹیو سسٹم ہے اکارڈنگ ٹو دیم وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. بٹ لیٹر آن ان کے بیچ میں کچھ ڈس ایگریمنٹس آئی اور اس ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے انٹرنل کانفلکٹس کریٹ ہو گئے اور اس طرح سے جو انارکسٹ تھے یہ سپریٹ ہوئے فرام دا سوشلسٹ موومنٹس یا جو ارلی ریولیوشنری سوشلسٹ مارکسسٹ تھے تو ان سے یہ لوگ الگ ہو گئے. اس کے بعد انارکزم کو لیٹ 19th سینچری اور ارلیئر 20th سینچری میں سپورٹ ملا. انڈسٹریل ورکرز تھے اور جو پیزنٹس تھے تو ان کا پاپولر سپورٹ ملا اور انہوں نے تھرو انارکو سنڈیکلزم کا مطلب یہ ایک ریولیوشنری ٹریڈ یونینزم ہے. یہ جو ورکرز ہے اور پیزنٹس ہوتے ہیں اس کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائز لیبر ہے ایکشن ہے اس کے تھرو یہ کیپٹلسٹ سسٹم کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں اور پاور کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لیٹ 19th سینچری اور ارلیئر 20th سینچری میں ان پیزنٹس اور ورکرز کے سپورٹ سے انہوں نے کام کیا اور یہ ڈفرینٹ سگنیفیکنٹ موومنٹس انہوں نے چلائی ڈفرینٹ کنٹریز میں لائک فرانس ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, ارجنٹینا ہے, اوروگوے ہے. تو ان کنٹریز میں انہوں نے یہ موومنٹس چلائی. ہاؤ ایور یہ جو انارکسٹ ہے تو
ان کا ڈکلائن ہوا. ڈکلائن اس طرح سے ہوا کہ جو کمیونزم ہے, کمیونسٹ ریولوشن ڈفرینٹ کنٹریز میں آئی. اسی طرح سے جو اتھارٹیرینزم ہے, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, اس کے بعد ڈفرینٹ ریجنز میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں اتھارٹیرین گورنمنٹس آئی. اسی طرح سے اسپینش سول وار ہوا. تو ان ساری ڈیولپمنٹس ایونٹس کے رزلٹ میں جو انارکسٹس ہے یا جو انارکسٹ موومنٹس ہے تو وہ ویک ہو گئی, اور ان کو ایک میسو ڈکلائن جو ہے ان موومنٹس کو ان کو ملا. اب ان کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے تو وہ یہ ہے کہ انارکسٹ جو ہے ان کا آلدو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, ان کا بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کا کرنٹ اسٹیٹس دیکھیں تو یہ جو دوسری پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہے جیسے لبرلزم ہے, سوشلزم ہے, تو یہ ان کی طرح سکسیزفل نہیں رہی ہے, اور دے ہیو نیور بین سکسیڈیڈ ان وننگ دا پاورز. ایون اگر ہم کہیں دیکھ لیں تو کہیں پر ہمیں اس طرح کا ایگزامپل نہیں ملتا کہ انہوں نے نیشنل لیول پر انہوں نے کوئی پاور گین کی ہے. ہاں, آلدو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایز اے پولیٹیکل فورس جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے, اور ہمیں تھوڑے بہت ان کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں, جیسے جو اسپینش سول وار ہے جو ایسٹرن پارٹ آف اسپین میں ہوا تھا, یا اس طرح سے ہاں تھوڑے بہت اس کے ملتے ہیں کہ ایگزامپلس کہ انہوں نے پاور کو کیپچر کیا ہے. لیکن اس طرح سے ایک نیشنل لیول پر یا جو دوسری پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہے جیسے لبرلزم ہے, سوشلزم ہے, تو ان کی طرح دے ہیو نیور بین سکسیڈنگ ان کیپچرنگ دا پاور. اس کے بعد ہے چیلنجز. انارکسٹ ڈفرینٹ چیلنجز اور کرٹیسزم فیس کرتے ہیں. فرسٹ, ان کا جو ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی کریٹ کرنے کا جو گول ہے, آپ کے پاس اسٹیٹ نہ ہو, گورنمنٹ نہ ہو, کسی بھی قسم کے ادارے نہ ہو, رولز ریگولیشن لاز نہ ہو, اور ایک نیچرل سوسائٹی ہو جہاں پر نیچرل آرڈر ہو, تو اس گول کو بہت ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ نہ ہو, انسٹیٹیوشن نہ ہو, رولز ریگولیشن نہ ہو, تو یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. سو اس چیز کو ایک یوٹوپین کانسیپٹ کہا جاتا ہے, اور اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ان ریئلسٹک اور امپاسبل چیز ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ نہ ہو. اس کے بعد جو انارکسٹ ریجیکٹ کرتے ہیں کنونشنل پولیٹیکل میتھڈس کو, یعنی جو پولیٹیکل پروسیسز ہوتے ہیں, پریکٹسز ہوتی ہے, لائک پولیٹیکل پارٹیز ہے, رننگ فار آفس ہے, اسٹرگل فار پاور ہے, تو ایسی چیزوں کو ریجیکٹ کرنے سے فردر ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ نہ ہو, آپ کے پاس ادارے نہ ہو. اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, سوشل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے اسٹیٹ کو رن کرنا ہے, تو آپ کے پاس یہ پولیٹیکل پریکٹسز ہوگی, آپ کے پاس اسٹیٹ ہوگا, تبھی آپ اسٹیٹ کو رن کر سکتے ہیں, تبھی آپ سوشل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. سو سیکنڈلی یہ جو پولیٹیکل پریکٹسز اور میتھڈس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو فردر اس سے ان کا انفلوئنس کم ہوتا ہے. ڈسپائٹ کہ ان کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان پر کرٹیسزم ہوتی ہے, لیکن جو انارکزم ہے اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے, اور یہ بہت لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں, اسپیشلی جو ینگ ہے, جو یوتھ ہے, تو اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو مورل گراؤنڈس ہے ان کا اگینسٹ جو مورل گراؤنڈز یہ پریزنٹ کرتے ہیں, یا جو اتھارٹی ہے یا جو کنونشنل پالیٹکس ہے اس کے اگینسٹ جو باتیں کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو فرسٹ سلائڈ میں کہا کہ یہ اسٹیٹ کو مانتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپلائٹیو انسٹیٹیوشن ہے, یہ ڈومینیشن کریٹ کرتی ہے, اور اس سے لوگوں کی جو فریڈم ہے وہ ریسٹرکٹ ہوتی ہے, لوگ جو ہے ڈیولپمنٹ یا ان کی ہیپینیس میں یہ ایک آبسٹیکل ہے. تو مورل گراؤنڈس پر یہ جو بھی ان کے اسٹانسز ہے اگینسٹ دا اتھارٹی, دا اسٹیٹ اتھارٹی اینڈ پالیٹکس, تو اس بیس پر یہ اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے جو آئیڈیاز ہے, جو انارکسٹ آئیڈیاز ہے, یہ زیادہ تر جو اینٹی کیپٹلسٹ سسٹم ہوتے ہیں یا جو اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹس ہے, جہاں پر بات ہوتی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو بھی ہمارے پاس نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں, یا جو گیپ کریٹ ہوا ہے, جیسے ہم نارتھ ہے, ساؤتھ ہے, یا انڈسٹریل اسٹیٹس ہے, یا ڈیولپ اسٹیٹ ہے, انڈر ڈیولپ اسٹیٹس ہے, تو ایسی کنٹریز میں یا ایسی ریجنز میں
یہ آئیڈیاز بہت زیادہ پاپولر ہے اور اس کو ڈسپائٹ دا چیلنجز یہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اپیلنگ ہے. بٹ اگر ہم دیکھیں اس کو کمپیئر کریں دوسری آئیڈیالوجیز کے ساتھ تو انارکسٹ آئیڈیالوجیز اس طرح سے سکسیزفل نہیں رہی ہے جس طرح سے باقی آئیڈیالوجیز رہی ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. میں نے اس کو بہت ہی سمپل ورڈس میں ایزی وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ہم اس کے کور پرنسپلس کو ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دیٹ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.